بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے تھے اور کوشش کریں گے ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور من جملہ ان میں سے سوال یہ تھا کہ ڈیتھ کمیٹی یعنی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ اکٹھے ہو کر تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں، کیونکہ جس وقت انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جتنا خرچہ ہوتا ہے، پہلے زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ باڈی کو دوسرے ملک کے اندر بھیج دیتے تھے، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، مختلف جو ممالک ہیں، تو اس وقت باڈی کا بندوبست، میت کا پورا بندوبست، اور پھر کرایہ، اور پھر باقی جو اس کے ساتھ لوازمات ہوتے ہیں، ان تمام کا جو خرچہ تھا وہ بہت زیادہ، اور اس وقت لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو وہ اس طرح کرتے کہ ہر آدمی تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے پیسے دے دیتے، اور وہ جب اکٹھے ہو جاتے کسی ایک شخص کے پاس رکھتے، اور جب میت ہو جاتا تو اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ ہوتا اس شخص کو کہہ دیتے کہ آپ اس کے اوپر خرچہ کر دو، پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ تھوڑے تھوڑے اپنے طریقے سے جمع کر کے ادھر رکھ دیتے تھے۔ تو آج کل بھی بہت سارے یعنی کمیونٹیز کے اندر، بہت سارے محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر اس طرح اب بھی چلتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کو مقرر یا دو شخصوں کو مقرر کر کے سب کے سب تھوڑے تھوڑے اس کو پیسے دے دیتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کی فوتگی ہوئی اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ ہوگا آپ وہ خرچہ پورا اس طریقے سے کر دینا۔ تو سائل نے پوچھا کہ جو ڈیتھ کمیٹی ہوتی ہے، ڈیتھ کا مطلب فوت کی، تو یہ جو ڈیتھ کمیٹی ہوتی ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو بالکل جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ بعض علماء کو کچھ اس کے اندر غلط فہمیاں ہوئی ہیں، لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ اس طرح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ نے the next thing you said was, the question you said was that these things that I was saying that people have tried to change parts of the Quran, was this a story in the past or has this happened recently? And the answer is that this has happened previously in many times, but also in the present this has also happened as well. سائل نے یہ پوچھا کہ آیا یہ جو واقعہ ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم کے اندر لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی، یہ آیا ماضی کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں یا اب بھی اس طرح کے واقعات ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماضی کے اندر بھی بہت سارے اس طرح واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے تحریف کی بھی تو وہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور حال کے اندر at the present as well many people have tried it as well. آج کل یہ جو سمارٹ فونز نکلے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ سال پہلے کچھ ساتھیوں نے قرآن کریم کے کچھ نسخوں کے فوٹو بھیجے ہیں، مجھے بھی بھیجے ہیں، اور ان کو بھی واٹس ایپ کے اوپر آج کل ہزاروں لوگوں کو ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تو اس کے اندر بعض نسخے ایسے ملے کہ اس کے اندر قرآن کریم کے کچھ جو حروف ہیں وہ انہوں نے تبدیل کر دی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ بھیجے تو کہتے کہ یہ قرآن کریم کسی نے غلط طریقے سے لکھا ہے، یا یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر جو قرآن کریم کا نسخہ ہے کسی نے اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ۔ People have tried to change the قرآن کریم but it hasn't worked. تو اس لیے اس سے دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے حفظ کے ذریعے by memorization, that is such a strong tool کہ اگر حفظ نہ ہوتا، وہ تو اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہزاروں حافظوں کو یہ قرآن کریم حافظ یاد نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے یا آن لائن کے ذریعے یا مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے اس کو بھیج دیتے، اور آہستہ آہستہ جو غیر حافظ ہیں ان کو پتہ نہ ہوتا، اور حافظ ہوتے ہی نہیں، ان کو پتہ نہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے یہ کسی درجے تک شاید، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت لی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے اندر تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، کسی صورت کے اندر بھی نہیں آ سکتی، اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ذمہ لے لیں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص اس کو کسی صورت کے اندر بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو یس یو رائٹ، اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ
حال کے اندر بھی مختلف ملکوں کے اندر بھی، آپ نے انڈیا کی مثال دی کہ لوگ وہاں گئے اور علماء کی یہاں انہوں نے پیش کیا، مختلف ملکوں کے اندر، صرف اس میں نہیں، بہت سارے دوسرے ملکوں کے اندر بھی اس طرح ہوا ہے کہ لوگوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی۔ اس وقت کے جو علماء تھے، جو حفاظ تھے، جو علماء کرام اور حفاظ کرام، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیت اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح کی آیت ہے، اور صرف اللہ رب العزت نے اس کی الفاظ کی نہیں بلکہ اس کی معانی کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو خیر اس کے اوپر تو لمبا بیان ہو سکتا ہے، فی الحال مختصر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد سائل نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اوٹزم ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ اوٹزم ہلکی بھی ہو سکتی ہے، اٹ کوڈ بی مائلڈ اینڈ اٹ کوڈ بی ویری اسٹرانگ، بہت سخت بھی ہو سکتی ہے، اور اس قسم کی جو کالز آتی ہیں اس سے باقی لسنرز کو ایک ضرور چیز سامنے آنی چاہیے کہ یہ ہمارے ایک لسنرز ہیں، یا ہمارے ایک ویور ہیں، یا ہمارے ناظر ہیں، یا ہمارے سامع ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ بیماری رکھی ہوئی ہے۔ کتنے ہمارے ہزاروں لسنرز آپ جو سن رہی ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ ڈپریشن کی بیماری نہیں ہے، یا آپ کو یہ اوٹزم کی بیماری نہیں ہے۔ اور سائل نے یہ کہا کہ مجھے پینک ہو جاتا ہے اچانک۔ کتنے آپ ہیں کہ آپ کو یہ پینک والی بیماری نہیں ہے؟ کبھی شکر بھی کیا ہے کہ یا اللہ، یہ جو ان لوگوں کو آپ نے آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر رکھا ہوا ہے، یا اللہ ان کے لیے بھی آسان کرے، اور یا اللہ ہمیں جو اس سے محفوظ رکھا ہے اور اس بیماری سے ہمیں دور رکھا ہے اور اس بیماری سے ہمیں نجات دی ہے، یا اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت تیرا شکر ہم کرتے ہیں۔ ورنہ تو قادر ہے کہ جیسے اس مریض کو، اس بیمار کو یہ بیماری دی ہے، تو اس پر بھی قادر ہے کہ مجھے یا میرے والدین کو یا میری اولاد کو یا میرے بہن بھائیوں کو یا میری بیوی بچوں کو یا میرے شوہر کو اس قسم کی بیماری آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص آتے ہیں آن ایئر اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی بیماری ہے، اس قسم کی تکلیف ہے، ان کے لیے ہم دعا کریں کہ یا اللہ رب العزت ان کو صحت دے دے، اللہ ان کو اس بیماری سے شفا دے دے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے ہماری حفاظت کی۔ حدیث پاک سے ایک دعا ذہن میں آتی ہے، وہ بھی عرض کرتے جاؤں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کسی بیمار کو یا کسی بیمار کے بارے میں سنیں کہ اس کو یہ سخت بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی اس وقت، تو اللہ رب العزت اس بیماری سے آپ کی حفاظت کریں گے، وہ بیماری آپ کو کبھی نہیں لگے گی۔ دوبارہ عرض کرتے جاؤں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں سنیں یا آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی سخت بیماری کے اندر ہے، مہلک بیماری کے اندر، سخت بیماری کے اندر، کسی سخت پریشانی کے اندر، اور اس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں، تو اس وقت جو دعا پڑھیں گے اللہ رب العزت اس بیماری سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی۔ ایک شخص بالفرض اس کو سٹروک ہو گئی ہے، ایک شخص اس کو سخت کینسر ہے، ایک شخص اس کو انگزائٹی ہے، ایک شخص اس کو کوئی پریشانی ہے، اور آپ نے اس کو دیکھ لیا یا آپ نے اس کے بارے میں سن لیا کہ اس کو یہ بیماری ہوئی ہے، اور اسی وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں، تو وہ بیماری انشاءاللہ آپ کو نہیں لگے گی۔ حدیث صحیح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے یہ بتلایا ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اگر کسی کو لکھنا ہو، میں دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں، کسی کو ریکارڈ کرنا ہو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہے، دوبارہ عرض کرتے جاؤں، الحمدللہ الذی عافانی
مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ دعا ہے. اور جب بھی آپ کسی کو دیکھیں پریشانی کے اندر یا سخت بیماری کے اندر، یا آپ دیکھیں کہ اگلا کسی تکلیف کے اندر ہے، تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں. خود بھی دعا پڑھیں، اولاد کو بھی سکھائیں، اقربا رشتہ داروں کو بھی سکھائیں، جس کو بھی سکھا سکیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، لوگوں تک پہنچائیں. بعض علماء ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ دعائیں نہیں بتلاتے، آپ پر دم کرتے ہیں، یہ آپ پر دعا پڑھتے ہیں یا آپ پر تعویذ لکھتے ہیں، وہ آپ کو بتلاتی نہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے تک رہے اور لوگ ہمارے محتاج رہیں، ہمارے پاس ہی آتے رہیں. نہیں بھائی، یہ امت کا بھلا ہے. امت کو ظاہری اور باطنی جتنی بھی بیماری ہیں، ان تمام بیماریوں سے ہم علاج کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو دعا ہے جتنا ہو سکے مخلوق کو بتلائیں. تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ سائل نے جو ہے یہ سوال کیا کہ میں اس قسم کی ڈپریشن کے اندر مجھے انگزائٹی ہوتی ہے، انگزائٹی اور نروس ہو جاتی ہوں جب اکیلی گھر کے اندر ہوتی ہوں، یا جب نماز کا وقت ہوتا ہے بچوں کو دیکھتی ہوں کھیلتے ہوئے، تو بجائے اس سے خوش ہوتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ چونکہ جو ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ یہ بعض اوقات سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان کو کہو کہ مجھے سائیکولوجسٹ کے پاس، کیونکہ ہر بیماری کا ایک مستقل علاج ہوتا ہے اور ہر فیلڈ کا ایک مستقل ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر الگ الگ. تو اس قسم کی بیماری کے جو ماہر ہیں ان کو سائیکولوجسٹ کہتے ہیں. اوٹزم تو آپ خیر اسپیشلسٹ کے پاس ہی جائیں گے، لیکن اس قسم کی جو بیماری ہے آپ ڈاکٹر کو کہیں مجھے سائیکولوجسٹ کے پاس. آج کل ڈاکٹر جو ہیں وہ جلدی بھیجتے نہیں، لیکن آپ ان کو ضرور کہو. اور سائیکولوجسٹ کے پاس جا کر وہ آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں گے، آپ کو بتلائیں گے کس انداز کے اندر کیا کیا کرنا ہے. ایک تو یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے. اور دوسری بات آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ چوتھا کلمہ اس کا دم کر لیں اپنے اوپر. جب بھی آپ فیل کریں، جب بھی آپ محسوس کریں کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، مجھے پینک اٹیکس ہو رہا ہے، یا آپ یہ محسوس ہو رہے ہیں کہ میں نروس ہو رہا ہوں، تو اس وقت آپ چوتھا کلمہ اس انداز کے اندر پڑھیں کہ اپنے ہاتھ کے اوپر دم کریں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ہاتھ پر دم کر کے اور پھر اپنے دل کے اوپر اور اپنے ذہن کے اوپر اس طرح مر لیں. 3 دفعہ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو سکون نصیب کریں گے. سو دیٹس واٹ آئی وڈ سے، کہ دونوں کام کریں، دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں. کہ دوا کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹروں اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور اسی طرح دعا بھی کریں، اور اس کے ساتھ یہ ورد بھی کرتے رہیں. اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا، ایسے کرتے ہیں ایک آدھ کال لے لیتے ہیں پھر باقی سوالوں کی طرف آتے ہیں. کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں، میرے تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو ہے کہ بچوں کا حقیقہ کرنا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ فیملیز کی پرابلم اس طرح کی ہوتی ہے کہ یا ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کا وہ حقیقہ نہیں دے سکتے ہیں، یا وہ بچے شادی کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تب بھی حقیقہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دوسرا سوال ہے کہ جیسے ہم قربانی دیتے ہیں بڑے جانور کی، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو کوئی اگر قربانی کے جانور میں سے بھی کوئی حصہ رکھ سکتا ہے حقیقے کا؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال کیا، اور آپ دیکھتے رہیں، ضرور اس سوال کا جواب دیں گے. جی شکریہ آپ کا. موسٹ ویلکم. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں نے اپنی آنکھوں کا آپریشن کرایا تھا، آج 4 مہینے ہو گئے ہیں. تو میری جو ایک ہی آنکھ کا کرایا تھا تو وہ اس کے اندر سوت ہو گیا، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. تو مجھے مطلب صحیح طریقے سے کوئی نظر نہیں آتا. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی کچھ اور کریں، گرافٹنگ کریں گے. تو میں پریشان ہوں کہ کیا کروں میں. اب کوئی دعا بتائے تاکہ میں اس پریشانی سے باہر آ جاؤں، مجھے دیکھنا نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. اور ایک اس کے علاوہ میرا ایک یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے
اس کی عمر 36-37 سال ہے، لیکن وہ بری کمپنی میں گر گیا، مطلب ہے مردوں کے ساتھ. تو میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. بتائیں کہ وہ کیسے اس کو راہ ہدایت پہ آ جائے. وہ اس نے کیا کیا مردوں؟ کیا ہوا وہ آخری بات؟ آپ مطلب بری کمپنی اختیار کر لی ہے. اچھا، بری کمپنی اختیار کی ہے. جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں انشاءاللہ. اچھا اچھا، ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں. سوال اس سے پہلے you asked a question and you said that you have diamonds and you said is there any zakat on the diamonds or not, and the answer is there is no zakat on diamonds. Zakat is on gold, silver and upon wealth, in other words the wealth which is compensated in the sense of gold and silver. That means money that we have nowadays in easy terms. So on money, on gold and silver you have zakat. Diamonds, they are a special kind of a stone and there's no zakat on that. Of course, if those diamonds are kept for the purpose of trading as business, so you have them in your shop and you've got them so that you are going to sell them, or you buy diamonds so that you are going to sell them, or you're giving them to your child so that they can go further along and sell them, etc. So if it's for buying, selling, transactions, if it's for trading, then just like any other thing that is for trading, even if it's foods, then you will have zakat on that. Similarly, you will have zakat on trading diamonds. But if it's not for trade, you've just kept it for yourself that you are going to use it, utilize it, whether it's in a ring, whether it's for something else, then of course there is no zakat in it. Similarly, if you've kept it like for a rainy day, you've kept it and in future maybe if needs be I might sell it, otherwise I'm really keeping it for myself. Or the example that you gave, and you say that your father, he's kept it for your brother or his son, in other words, and when he's going to get married he's going to give it to him, he's just bought it for him for the time being, so there's no zakat on diamonds in those circumstances. اس کے بعد آپ نے سوال کیا عقیقہ کے بارے میں کہ عقیقہ اگر اس وقت بچپنے کے اندر عقیقہ نہیں کیا کیونکہ اس وقت طاقت نہیں تھی آپ کے پاس اور اب بھی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو عقیقہ کا کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس وقت طاقت نہیں تھی، مطلب مالی لحاظ سے آپ عقیقہ نہیں کر سکتے تھے، اب اگر طاقت ہے تو اب کر لو، اب بھی اگر نہیں ہے تو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سنت ہے، اگر کر لیں ثواب ہوگا. اگر عقیقہ نہیں کیا، اسپیشلی اگر غربت کی وجہ سے یا مالی حالات کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو اس کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں. دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ اگر یا اللہ میرے پاس مالی لحاظ سے اتنا پیسہ ہوتا کہ میں عقیقہ کر سکتا تو یا کر سکتی تو میں پھر کرتا، تو اللہ رب العزت آپ کی نیت جانتے ہیں، آپ کو اس نیت کے اوپر ضرور ثواب دیں گے. اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر جب بھی آپ کو طاقت ہو اور آپ کو موقع ملے تو اس وقت آپ عقیقہ کر لو. عقیقہ ہوتا ہے اس لیے جیسے روایت میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر جو بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں اللہ رب العزت ان کو دور کر دیتے ہیں. تو اس لیے پہلے اگر کر لیا بچپنے کے اندر تو ٹھیک، نہیں تو جب بھی موقع ملے، اور اگر اب بھی طاقت نہیں ہے تو انشاءاللہ گناہ آپ کو نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ عقیقے کا آیا ہم جیسے بڑے جانور کے اندر 7 ہوتے ہیں، گائے کے اندر، بیل کے اندر، بھینس کے اندر، اونٹ کے اندر، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے اندر، تو آیا اس کے ساتھ ان 7 حصوں میں ایک حصہ یہ عقیقہ بھی بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر 6 آدمی نے قربانی کی اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا عقیقہ بھی اس کے ساتھ لگا لو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر 7 آدمی اکٹھے ہوئیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم سب کا عقیقہ ہے اور یہ جو بڑا جانور ہے اس کو ہم ذبح کر دیتے ہیں ہم 7 آدمیوں کی طرف سے، تو بالکل اس طرح ہو سکتا ہے. تو جس طرح قربانی کے اندر چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں وہ ایک حصے کے بقدر اور بڑے جو جانور ہوتے ہیں وہ 7 حصوں کے بقدر، تو ہو بہو اسی طرح عقیقے کے اندر بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آپ کے آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت نصیب کرے
جو تکلیف کے اندر ہیں اللہ رب العزت آپ کے بھی اور باقی تمام جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں یا تکلیف کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کو اور باقی تمام مریضوں کو صحت نصیب فرمائے۔ باقی آپ نے آنکھ کے بارے میں پوچھا تو اس کا یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنی آنکھوں کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو 11 دفعہ ورد کر کے پھر اس طرح آنکھ کے اوپر آپ اس طرح دم کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹروں نے یا آپٹیشنز نے آپ کو جو کہا ہے کہ آپ کو اس طرح گرافٹنگ کرنی ہوگی یا اس طرح آپ کو آپریشن کرنا ہوگا، وہ اس معاملے کے اندر ایکسپرٹس ہیں، وہ بھی اس کام کرتے رہو اور ساتھ میں دعا بھی کرتے رہو۔ رہا آپ نے یہ کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ غلط کمپنی کے اندر چلا گیا ہے، تو پورا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ دیکھ لو کہ اس کمپنی کے اندر وہ کیوں گیا ہے، اور واقعی اگر وہ غلط ہے تو آپ کوشش کرو اس کو بٹھا کر سمجھانے کی، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی۔ آپ نے کہا کہ اس کا 37 سال 37 ایئرز اولڈ ہے، تو بچہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بٹھائیں گے ماں ہونے کی حیثیت سے اور اپنے درد دل کے ساتھ اس کو دکھائیں گے کہ میں آپ کی ہمدرد ہوں اور آپ کے لیے یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے کمپنی اچھی نہیں، اور پھر اس کو بتلاؤ کہ اچھا راستہ کون سا ہے، کیونکہ یہ صرف کہہ دینا کہ ادھر نہ جاؤ یا یہ کام نہ کرو انسان کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ ادھر نہ جاؤ ادھر جاؤ، یہ کام نہ کرو اس کی جگہ پر یہ کام کر لو، وہ وقت ان کے ساتھ نہ گزارو وہ وقت ان کے ساتھ گزار لو۔ تو کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے اور کون سا وقت کون سی جگہ کے اندر استعمال کرنا ہے، والدہ ہونے کی حیثیت سے آپ اس طریقے سے ان کے لیے راستے کھول دیں۔ بعض اوقات انسان کی ذہن کے اندر یہ نہیں آتا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یہ برا ہوں، صرف اس کو یاد دہانی کی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو یاد دہانی کرائیں۔ 2 باتیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو دوست ہیں، جو اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ قائم کر کے ان کو کہو کہ اس کی چونکہ غلط دوستی ہو گئی ہے، آپ کسی طریقے سے دوستی کر کے ان کو اچھے راستے پر لے آؤ۔ تربیت اسی کو کہتے ہیں، تربیت بچپنے کے تک محدود نہیں رہتی، تربیت پوری زندگی ہوتی رہتی ہے، اسپیشلی ماں کی طرف سے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور اختتام میں جیسے ہم عام طور پر دعا کرتے ہیں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی اور ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ہماری مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان سب کو اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرما۔ یا رب العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہے اور مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔